آج کل اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، میری بکری 3-4 ماہ کی گبن تھی اور اس نے اب بچے گرا دیے ہیں۔ ہو نہیں جی نہیں، گرم خوراک تے دینی نہیں، زیادہ طاقت والی خوراک دینی نہیں۔ کیوں نہیں دینی جی؟ بکری ریپیٹ ہو جائے گی۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے، اگر آپ ضروری کوئی کام کرنے آئے ہیں فیس بک پر تو پہلے وہ کر لیجئے، یہ کام بعد میں ہو جائے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے رانی گوٹ فارمنگ، فیس بک پیج ہے رانی گوٹ فارمنگ، اس کو ضرور فالو کیجئے، شیئر کیجئے۔ السلام علیکم، کیسر فاروق، رانی گوٹ فارم، ضلع منڈی بہت دن سے آپ لوگوں کے ساتھ۔ کہیے کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ مسئلہ اکثر و بیشتر پاکستان میں اس وقت آتا ہے جب شدید سردی پڑ رہی ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ پاکستان میں ان دنوں میں 30 سے 40% تک اس کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، رسک بڑھ جاتا ہے، خطرہ بڑھ جاتا ہے صرف اور صرف ان دنوں میں۔ تو آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ 2 وجوہات پر میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، اور اس کا حل کیا ہے، اور اگر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے جو پہلی وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے، وہ ہے غیر متوازن خوراک کا استعمال۔ جب ہم بکری پریگننٹ کرواتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی متھ ہے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط پریکٹس ہے کہ ہم لوگ اس کو خوراک کم کر دیتے ہیں۔ ہو نہیں جی نہیں، گرم خوراک تے دینی نہیں، زیادہ طاقت والی خوراک دینی نہیں۔ کیوں نہیں دینی جی؟ بکری ریپیٹ ہو جائے گی، اور بکری ان دنوں میں تو ریپیٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ 4 مہینے کے بعد ریپیٹ ہو جاتی ہے، پوری آپ کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ حضور، یہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ وہی کرتا ہے جو ہمارے حرکت ہوتی ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے غیر متوازن خوراک کا استعمال خدا را جب بکری پریگننٹ ہو جائے تو اب وہ بکری اکیلی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 1 یا 2 جان اور پل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پہلے سے زیادہ خوراک کی، انرجی کی، پروٹین کی، فائبر کی اور دیگر منرلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم بجائے اس کو زیادہ دینے کے ہم کم کر دیتے ہیں اور روک دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی آخری مہینے میں جا کے دیں گے تاکہ بچہ اچھا گروتھ کرے۔ اور بھائی آخری مہینے تک بچہ جائے گا تب جب آپ اس کو لے کے جائیں گے، کچھ دیں گے۔ نمبر 1 تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ، جب آج کل ٹیمپریچر پاکستان میں کم و بیش 9 ڈگری سے لے کر 20-22 ڈگری تک ہے۔ جیسے ابھی میں دھوپ میں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی وداؤٹ سویٹر، وداؤٹ جرسی میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن جو ہی مغرب کا وقت ہوگا اس کے بعد یکدم ٹیمپریچر جو ہے وہ 8 سے 10 ڈگری نیچے گر جائے گی۔ تو یہ جو اچانک سے موسم کا تبدیل ہونے، دن میں گرمی، رات میں ٹھنڈ، اس کی وجہ سے بکری اسٹریس میں آ جاتی ہے۔ بکری بنیادی طور پر انتہائی نازک مزاج جانور ہے، اور یہ جو درجہ حرارت کی تبدیلی ہے اس کو کولڈ اسٹریس کہا جاتا ہے، اور یہ کولڈ اسٹریس کی وجہ سے اچانک ٹھنڈ بڑھ جانے کی وجہ سے رحم میں، اور رحم کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ جس ناڑ کے ساتھ ماں سے کنیکٹ ہوتا ہے، اس میں خون کی روانی کم ہو جانے کی وجہ سے ساری چیزوں کی سپلائی سلو ہو جاتی ہے، یا رک جاتی ہے، یا کم ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بکری کو ابارشن کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جہاں پر آپ نے شام میں، رات میں بکریاں رکھی ہوئی ہیں، سب سے پہلے گبن بکریوں کو علیحدہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، فرش گیلا نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر آپ نے لکڑیوں کے پیلٹ ڈالے ہوں، پرالی ڈالی ہو، بورا ڈالا ہو، جو بھی ہو، فرش خشک ہونا چاہیے تاکہ بکری جو ہے وہ جب ریسٹ موڈ پر ہو تو وہ خشک جگہ پر ہو۔ اور نمبر 3، ایسی جگہ پر جانور کو آپ نے بند کرنا ہے جہاں پر ڈائریکٹ اس کو ٹھنڈی ہوا نہ لگے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ چاروں طرف سے ایئر ٹائٹ کر دیں۔ ایئر ٹائٹ بالکل نہیں کرنا، ایک آدھ روشن دان آپ کا جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ تازہ ہوا کا، اور اندر جو مینگنوں سے، پیشاب سے جو میتھین گیس پیدا ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ ان کمنگ آؤٹ گوئنگ جو ہے وہ چل رہی ہو۔ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اب آتے ہیں خوراک کی طرف۔
خوراک میں منرل مکسچر کا استعمال انتہائی ضروری ہے، وہ آپ کسی بھی شکل میں کر سکتے ہیں۔ السی، حالیہ، دھمیا، گڑ، چوکر، گندم کا دلیا، مکئی کا دلیا، مونگی کا دلیا، کرا، وہ گھر میں بنائیں، بازار سے خریدیں، جیسے مرضی لے کے۔ جو سیلینیم کی کمی ہو جاتی ہے لو ٹیمپریچر میں، سیلینیم کا استعمال جو ہے وہ کسی بھی شکل میں جو ہے وہ کرنا چاہیے، انجیکشن کی شکل میں دیں، گولی کی شکل میں دیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو اچھی سے اچھی خوراک اور اچھے سے اچھا منرل مکسچر جو ہے وہ آپ نے اس کے 5 مہینے ہی آپ نے دینے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نہ صرف بکری جو ہے وہ بچہ اچھا ڈیلیور کرے گی، بلکہ جب بچہ ڈیلیور کر جائے گی اس کے بعد آپ کو دودھ کی شکل میں وہ آپ کے سارے پیسے واپس کر دے گی۔ مجھے ڈیلی میسیج آتا ہے کہ جی بکری میری سوئی ہے، دودھ کوئی نہیں جی۔ ایسے لوگوں کو ایون کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں ان کو جواب ہی نہیں دیتا کہ یار ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی ایسا ٹیکہ نہیں ہے کہ میں بکری کے منہ میں ڈالوں، یہ جسم میں لگاؤں اور اگلے دن آپ کے دودھ کی نہریں بہہ جائیں۔ یہ 5 مہینوں کی محنت ہوتی ہے جو کہ وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو آپ گزارا کریں۔ میں جواب نہیں دیتا ایسے لوگوں کو، تو وجہ صرف یہی ہے کہ بکری پریگننٹ ہو جائے تو آپ نے 5 مہینے اپنے بچوں کی طرح اس کو خدمت کرنی ہے، پالنا ہے، تب جا کے بکری ابارشن سے بھی جان چھوٹ جائے گی آپ کی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جانوروں میں یہ 1% سے بھی کم اس کا خطرہ رہ جائے گا کہ اور بالکل اسی طرح صرف گرمیوں میں نہیں، سردیوں میں نہیں، گرمیوں میں بھی ابارشن اگر ہوتا ہے تو وہ موسم کی یکدم تبدیلی، اس کو آپ نے پانی نہیں دیا، اس کو گرمی میں رکھا، خوراک آپ نے مطلب ایویں گزارے لی کرتے رہے، تو وہ بکری بھی آپ کو گزارا کروا دیتی ہے۔ بکریاں، گائے، بھینسیں یا پھلدار پودے، امرود، انار، آم، یہ جب بھی یہ لوگ اسٹریس میں آئیں گے تو یہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے اپنا پھل جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے اندر کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم رہیں گے تو اگلے سال پھل دوبارہ آ جائے گا۔ گندم، چاول کی فصل، اس کو زندگی ایک بار ملتی ہے، تو اس لیے وہ مرتی بھی اپنی اگلی نسل جو ہے وہ تیار کر جاتی ہے۔ دانہ باریک رہ جائے گا منجی کا، کنک کا، لیکن ضرور ہوگا۔ لیکن پھلدار جتنے ہیں ان کو اپنی زندگی کی بقا زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم رہیں گے تو اگلے سال دوبارہ فصل آ جائے گی۔ اسی طرح گائے، بھینسیں، بھیڑ، بکری بھی اگر یہ زندہ رہیں تو اگلے سال دوبارہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اس لیے جب وہ کوئی اسٹریس ان پر آتا ہے کسی بھی قسم کا، خوراک کا یا ماحولیاتی، تو یہ اپنا بچہ ضائع کر کے اپنے آپ کو سروائیول موڈ پر لے آتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کے بکری کے بچے ضائع ہو چکے ہیں تو آپ نے پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کروانی ہے۔ ٹریٹمنٹ کوئی 6 ماہ کی یا 12 ماہ کی نہیں ہے، 2-4 دن کی اس کی ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کو کوئی اینٹی بائیوٹکس ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن سے لگائیں گے، آپ اچھے سے اچھا اینٹی بائیوٹکس لگائیں تاکہ رحم کا انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر بکری کو آپ 2 ماہ کا ریسٹ دے کے تو بکری کو کراس کروا لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگلی بار بکری ریپیٹ نہیں ہوگی، دودھ بہتر ہوگا اور یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ کیسر فاروق کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔